نعت نبی یوں ہی سجائے رکھے، سو نہ جائے کہیں تقدیر جگائے رکھے، ہاتھ آ جائے گا ایک روز خلاف کعبہ اپنی آنکھیں تیرے آقا سے لگائے رکھے۔ حضرات بہت ہی خوبصورت اور قیمتی اشعار آپ تمامی حضرات کے سماعتوں کے انجمن میں سجانے کے بعد جس لہجے نے اپنی جگہ کا انتخاب کیا ہے، اشتہار میں مہینوں پہلے اسے آپ نے دیکھا تھا، جسے لوگ محترم عزت مآب نواز رضا سعد اللہ نگر کے نام سے موسوم کرتے ہیں۔ آپ آ گئے ہیں، آپ کی سماعتیں اکٹھا جمع ہو گئی ہیں۔ میں چاہتا یہ ہوں کہ ان پاکیزہ سماعتوں کو اور بلندی عطا کرنے کے لیے، آپ کے معلومات میں اضافہ کرنے کے لیے ایک ایسے خطیب کا انتخاب کیا جائے جسے آپ تمامی حضرات کئی بار سن بھی چکے ہیں اور کئی بار آپ کی نگاہیں دیکھ بھی چکی ہیں، لیکن حقیقت یہ ہے کہ جب بھی سنتا ہوں انداز جدا ہوتا ہے، چاند 100 بار بھی نکلے تو نیا ہوتا ہے۔ جو اپنے خطاب کے بنیاد پر ہوا کے دوش پر عشق رسول کا چراغ روشن کرنے کا ہنر اور سلیقہ جانتے ہیں، جو مسلک اعلیٰ حضرت بہت قریب سے آپ تک پہنچانے کے لیے پوری تیاریوں کی ذات منبر شریف پر مصلح قوم و ملت آبروئے اہل سنت خطیب اہل سنت حضرت علامہ محمد اجمل صاحب قبلہ فیضی استاذ دارالعلوم ضیاء الاسلام بڑی مسجد اترولہ کی شکل و صورت اور پیکر میں موجود ہیں۔ اب آئیے ان کے خطاب سے ملاقات کرنے سے پہلے آپ تمامی حضرات رب کی بڑائی بیان کر لیں، پھر جیتے اور جاگتے ماحول کو ان کے قریب کر کے ان کی گفتگو سے فائدہ اٹھانے کے لیے اپنی سماعتوں کو تیار کر لیا جائے۔ نعرہ تکبیر! اور آپ دکھتے نہیں ہیں، اب وہ کوئی یہاں ذمہ دار ہو تو بتایا جائے، جلسے اس طرح نہیں کیے جاتے ہیں جس طرح ہو رہا ہے۔ فوکس سامنے لگا دیا گیا ہے اور اتنی بڑی مشین لگا دی گئی ہے جس سے آپ دکھ ہی نہیں رہے ہیں، صرف اس روشنی کی بنیاد پر آپ بولیں تاکہ آپ کی آواز آ جائے۔ مسلک اعلیٰ حضرت پر رب قدیر ہم کو آپ کو سبوں کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، آپ آمین کہیں۔ اور آج اس رات کے وسیلے سے رب کریم کی بارگاہ میں دعا کر رہا ہوں کہ مولا ہماری اور آپ کی مشترکہ حاضری قبول فرما کر اس رات میں جو فیض و برکات تقسیم ہو رہے ہوں، مولا اس میں ہمارا اور آپ کا بھی حصہ منتخب فرمائے، آپ آمین کہہ لیں، آپ نعرہ لگا لیں۔ اچھی گفتگو ہونے جا رہی ہے، اچھا بیان ہونے جا رہا ہے، اچھی تقریر ہونے جا رہی ہے۔ یہ سارے علماء کرام بیٹھے ہوئے ہیں، الحمدللہ یہ سب مجھ سے اچھے ہیں، یہ اپنے اپنے علاقے کی نمائندگی کر رہے ہیں، اپنے اپنے مساجد مکاتب کی نمائندگی کر رہے ہیں۔ اللہ ان لوگوں کو سلامت رکھے اور ان کا سایہ دیر تک ہم پر آپ پر سلامت رکھے، آپ آمین کہہ لیں اور نعرہ لگا لیں، نعرہ تکبیر! دیکھیے درد کا صاحبہ کوئی نہیں دے گا تجھے، ایسا کھلا آسماں کوئی نہیں دے گا، اما پیاسے ہو تو رکھو اپنے ساتھ اپنے بادل بھی، یہ دنیا ہے وراثت میں کنواں کوئی نہیں دے گا۔ اگر آپ کچھ لینا چاہتے ہیں تو ضرورت اس بات کی کہ آپ بولائیں، نعرہ تکبیر! نعرہ رسالت! مسلک اعلیٰ حضرت! جشن معراج النبی! عرس مقدس! حضرت علامہ محمد اجمل صاحب قبلہ فیضی! علماء اہل سنت! عوام اہل سنت! نعرہ تکبیر! نعرہ رسالت! نہ کہیں سے دور ہے منزلیں، نہ کسی قریب کی بات ہے، یہ بڑے کرم کے ہیں فیصلے، یہ بڑے نصیب کی بات ہے۔ سبحان اللہ! اور وہاں ہر طبیب ہے سر بخم، جہاں موت آ کے رکھے قدم۔ جب تک انسان کے جسم میں روح ہوتی ہے، بڑے بڑے ڈاکٹر، بڑے بڑے حکماء، دانشوران اپنی حکمت لگاتے رہتے ہیں، لیکن جب روح نکل جاتی ہے سارے حکیموں کی حکمتیں فیل ہو جاتی ہے۔ جہاں سارے حکیموں کی حکمتیں فیل ہوتی ہیں، وہیں سے مدینے کے تاجدار کی حکمت شروع ہوتی ہے۔ وہاں ہر طبیب ہے سر بخم، جہاں موت آ کے رکھے قدم۔ جو قضا کے وقت کو ٹال دے وہ میرے حبیب کی بات ہے۔ جو قضا کے وقت کو ٹال دے
وہ میرے طبیب کی بات ہے، اور میں بروں میں لاکھ برا سہی، مگر ان سے میرا ہے واسطہ جو حضرت بابا ملنگ شاہ سے محبت کرتے ہیں۔ ان جملہ کمیٹی اور محبین کی طرف سے یہ شعر ہے کہ مولا میں بروں میں لاکھ برا سہی، مگر ان سے میرا ہے واسطہ، میری لاج رکھنا میرے خدا، یہ تیرے حبیب کی بات ہے۔ میری لاج رکھنا میرے خدا، یہ تیرے حبیب کی بات ہے۔ اور ایک شعر پورے اقصی کے سنی غیور مسلمانوں کے نام پر ہے کہ کوئی پاس رہ کے بھی دور ہے، کوئی دور رہ کے بھی پاس ہے، کوئی پاس رہ کے بھی دور ہے، کوئی دور رہ کے بھی پاس ہے، مگر اس میں کوئی کرے گا کیا، یہ فقط نصیب کی بات ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، حضرت علامہ محمد اجمل صاحب قبلہ زندہ باد۔ مگر اس میں کوئی کرے گا کیا، یہ فقط نصیب کی بات ہے۔ ایک بار اور محبت سے درود پاک پڑھ دیجئے۔ اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ لائق صد مبارک بعد ہے اب جملہ احباب اہل سنت کہ آج کی وہ رات اتنا متبرک رات ہے، ایک طرف تو ایک اللہ کے ولی سے منسوب ہے، اور دوسری طرف مدینے کے تاجدار کے معراج سے منسوب ہے۔ آج کی رات وہ رات ہے جس میں میرے آقا مدینے کے تاجدار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو معراج حاصل ہوا۔ اگر اس پہ گفتگو کروں تو بہت تاخیر ہوگی، اس لیے کہ آپ لوگ جانتے ہیں میں اس گاؤں کا بہت پرانا میلاد خواہ ہوں، اور اللہ کا شکر ہے جتنے لوگ آپ بیٹھے ہیں اتنے ہی لوگ آپ کے اس محفل میں، اس گاؤں میں جب میلاد شریف کا پروگرام ہوتا ہے تو رہتے ہیں، لیکن دور کے لوگ تو آ گئے ہیں، قریب کے لوگ سو رہے ہیں، شاید وہ اس نیت سے کہ کل ان کی چوکیداری ہوگی۔ ایک اللہ کے ولی سے منسوب ہے، اور جو اللہ والوں سے پیار و محبت کر لیتے ہیں، اللہ والے اس کی مدد کے لیے تیار رہتے ہیں۔ آج بہت سے لوگ کہتے ہیں نبی کون صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی شان میں کہ مر کر مٹی میں مل گئے معاذ اللہ، لیکن ہم سنیوں کا عقیدہ ہے کہ میرے آقا کل بھی زندہ تھے، آج بھی زندہ ہے، اور قیامت تک زندہ رہیں گے۔ اور یہی عقیدہ ہم سنیوں کا اور ہے کہ اللہ کے ولی اپنے مزار میں کل بھی زندہ تھے، آج بھی زندہ ہے، اور قیامت تک زندہ رہیں گے۔ اور یہی نہیں بلکہ وہ دیکھتے بھی ہیں، سنتے بھی ہیں، اور مدد کے لیے پکارو تو وہ پہنچتے بھی ہیں۔ سبحان اللہ۔ آپ تاریخ ہندوستان اٹھا کر کے دیکھیے، اورنگزیب عالمگیر رحمت اللہ علیہ، ان کی فوج دکن میں لڑ رہی تھی، اچانک 10,000 فوج شہید ہو گئی۔ جب 10,000 فوج شہید ہو گئی تو آپ خود فیصلہ کر سکتے ہیں اور اندازہ لگا سکتے ہیں کہ جس لشکر کا 10,000 فوج شہید ہو جائے تو اس لشکر کا شیرازہ بکھر جاتا ہے، کمر ٹوٹ جاتی ہے، وہ ہارنے کے قرار پر آ جاتے ہیں۔ حضرت اورنگزیب عالمگیر رحمت اللہ علیہ کو جب یہ اطلاع ملتی ہے، گھبرائے ہوئے، پریشانی کے عالم میں
چلے جا رہے ہیں سیدھے اجمیر کی سرزمین پر. سبحان اللہ سبحان اللہ. خواجہ معین الدین چشتی اجمیری سنجری کی بارگاہ میں حاضری دیتے ہیں. درود و فاتحہ پڑھنے کے بعد عرض کرتے میرے خواجہ آپ تو ہندوستان کے راجہ ہیں, آپ کے دیکھتے ہوئے ہماری 10,000 فوج کیسے شہید ہوئی, آپ فوراً مدد کر دیجئے, اور اگر مدد نہیں کرو گے تو آپ کی قبر کھود کر کے الگ کر دی جائے گی. جیسے اتنا سنتے ہیں تو مزار پاک سے آواز دیتے ہیں, اے اورنگزیب تیرے فوج کی مدد میں نہیں سید سالار مسعود غازی. بے شک سبحان اللہ. تیرے فوج کی مدد میں نہیں سید سالار مسعود غازی کریں گے. سبحان اللہ. کہا جب سید سالار مسعود غازی کریں گے تو چلو اب انہی سے ہم مدد مانگیں گے. چل دیتے ہیں آگے بہرائچ کی سرزمین پر, اور جیسے نال دروازے کے قریب پہنچے تو اورنگزیب عالمگیر رحمت اللہ علیہ بادشاہ بھی ہیں اور ایک طرف اللہ کے محبوب اور ولی بھی ہیں. سبحان اللہ. ان کی نگاہ ولایت ایک مجذوب پر پڑ جاتی ہے, فوراً توجہ فرماتے ہیں, جن سمجھ جاتے ہیں ایک اللہ کا محبوب بندہ ہے. قریب پہنچے, سرگوشی سے کہتے ہیں حضور آیا ہوں سید سالار مسعود غازی سے مدد مانگ لیں, لہذا آپ ہمارے ساتھ چل کر سفارش کر دیجئے تاکہ غازی سرکار ہمارے فوج کی مدد فرما دے. سبحان اللہ سبحان اللہ. سبحان اللہ. جیسے اتنا کہا انہوں نے کہا اچھا چلو میں بھی آپ کے ساتھ چلتا ہوں. چلے آگے بڑھے, جیسے نال دروازے سے آگے بڑھے دیکھتے کیا ہے, اچانک ایک 18 سال کا نوجوان ننگی تلوار لے کر بڑے شان و شوکت کے ساتھ گھوڑے پر سوار ہو کر آ رہے ہیں, اور آتے ہی دور سے آواز دیتے اورنگزیب یہ خواجہ کا دربار نہیں ہے, وہ صابر تھے, انہوں نے صبر کر لیا ہے, یہاں اپنی زبان تبال کر نکالنا ورنہ تمہاری تک تباہ و برباد کر کے رکھ دی جائے گی. نعرے تکبیر, نعرے رسالت, نعرے رسالت, مسلک اعلی حضرت, نعرے تکبیر, نعرے رسالت. اتنا کہنے کے بعد اب وہ گھوڑ سوار غائب ہو گئے. اب دونوں حضرات دھیرے 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 گئے, غازی سرکار کے مزار پاک کے قریب بیٹھ جاتے ہیں, سر جھکا لیتے ہیں, فاتحہ پڑھنا شروع کیا. 1 گھنٹے کے بعد اورنگزیب عالمگیر رحمت اللہ علیہ نے دیکھا, سوچا لاؤ دیکھیں کہ غازی سرکار مزار پاک میں موجود ہیں یا یہاں سے کہیں غائب ہو گئے ہیں. سبحان اللہ. اب یہی سے ایک عقیدہ ہمیں اور آپ کو اور مل گیا کہ جب ایک اللہ کا ولی قبر کے اندر دیکھ لے تو مدینے کا تاجدار تو بدرجہ اولا ساری کائنات کو دیکھ سکتے ہیں. سبحان اللہ سبحان اللہ. سبحان اللہ. جیسے نے کہا قبر کی طرف توجہ فرما دیا, دیکھا غازی سرکار مزار پاک میں موجود نہیں ہے. جب غازی سرکار موجود نہیں تو جو ساتھ میں اللہ کے ولی گئے تھے دھیرے سے کنفسکی کرنا شروع کیا. کہاں گئے غازی سرکار, کہاں گئے سید سالار مسعود غازی. جب 2-3 بار انہوں نے دھکا دیا تو ان کو بھی چلا لایا. ارے اورنگزیب اب بھی نہیں سمجھے, وہی تو غازی سرکار تھے جو گھوڑے پر سوار تھے, ننگی تلوار لے کر تم سے گفتگو کر رہے تھے, وہ تمہارے فوج کی مدد کرنے تک پہنچ چکے ہیں. تمہارے فوج کی مدد کرنے تک پہنچ چکے ہیں. پہنچ چکے ہیں. انہوں نے کہا اب اس وقت تک کہ میں بہرائچ چھوڑ کر نہیں جاؤں گا جب تک مجھے خوشخبری نہیں مل جائے گی. سبحان اللہ. جب اتنا سوچتے ہیں اب وہیں ٹھہر جاتے ہیں.
ایک دن گزرے، 2 دن گزرے، ہفتہ گزرا، تب تک کہ ایک گھوڑ سوار آ گیا. حضرت اورنگزیب عالمگیر رحمت اللہ علیہ کو سلام کیا، اور سلام کرنے کے بعد آواز دیا مبارک ہو، اے اورنگزیب آپ کو مبارک ہو، اللہ نے آپ کے فوج کو کامیاب و کامرانی عطا کر دی ہے، اور دکن کے ہر ہر گوشے پر اسلام کا پرچم لہرا رہا ہے. انہوں نے کہا 10,000 فوج شہید ہو گئی، آخر یہ فتح و کامرانی کیسے ملی؟ کہا بادشاہ وقت ہم ہارنے کے قرار پر پہنچ چکے تھے، میدان چھوڑ کر بھاگنے کا ارادہ کر رہے تھے، ہم بالکل پسپا ہو چکے تھے، تب تک کہ بھاگنے کے ارادے سے جیسے منہ موڑنے کا ارادہ کیا تھا، تب تک کہ پیچھے سے نعرہ تکبیر بلند ہوتا ہے، اور کیا دیکھتے ہیں؟ ایک 18 سال کا نوجوان آج بغیر سر کا آگے بڑھتے جا رہے ہیں، اور کئی ہزار فوج بغیر سر کے وہ پیچھے پیچھے صفایا کرتی جا رہی ہے، وہ صفایا کرتے جا رہے ہیں، اور ہم لوگ بآسانی پرچم اسلام کو بلند کرتے جا رہے ہیں. سبحان اللہ، نعرہ رسالت یا رسول اللہ، نعرہ رسالت یا رسول اللہ، مسلک اعلی حضرت زندہ آباد، مسلک اعلی حضرت، زندہ آباد. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت. میرے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جب وہ غازی سرکار بہرائچ سے چل کر دکن کی سرزمین پر اورنگزیب عالمگیر کی فوج کی مدد کر دیتے ہیں، تو میرا عقیدہ ہے اکسی کی سرزمین پر بیٹھ کر اپنے غازی سرکار کو اگر پکار لیں گے تو میرے غازی ہماری مدد کرنے کے لیے پہنچ سکتے ہیں. سبحان اللہ، سبحان اللہ. تو اللہ کے ولی زندہ بھی ہے، پکارو تو مدد کرنے کے لیے تیار بھی ہے. سبحان اللہ. تو ہم لائق سل مبارکباد ہیں کہ آج حضرت بابا ملنگ شاہ رحمت اللہ علیہ کے عرص پاک کے اس تقریب میں شریک سعادت ہیں، لائق سل مبارکباد ہیں اکسی کے جملہ سنی غیر مسلمان اور نوجوانان اہل سنت جو محفل رچا رکھے ہیں. لیکن میں ان سے پھر یہی گزارش کروں گا کہ پرچہ تحفظ مسلک اعلی حضرت یہ چند روزہ زندگی ہے. میں اکثر و بیشتر بیان کیا کرتا ہوں، یہ چند روزہ شہرت، یہ چند روزہ زندگی جس میں دولت و ثروت کی شہرت آپ بلند کر سکتے ہیں، لوگوں کو بتا دیتے ہیں، لیکن صرف دنیا تک محدود ہے. ارے وہ کام کرو، ارے دنیا تو اپنی جگہ پر، جب آپ قبر میں جائیں نکیرین سوال کرنے آئے تو پہلے آپ کی تعظیم کرتے نظر آئیں. آج بات تو وہ لمبی جائے گی، میں یہیں سے اعلان کرتا ہوں خطیب حضرت علامہ معین الدین صاحب قبلہ ادھری تشریف لا ہی رہے ہیں، تب تک کہ چند منٹ آپ گفتگو سن لیجئے. آج اللہ والے ہماری آپ کی سب کی مدد کریں گے، اور کیوں نہیں کریں گے؟ اس لیے کہ ان کے طاقت کا جو کنیکشن ہے وہ مدینے کے تاجدار سے لگا. آج یہاں جتنے لوگ بیٹھے ہیں اپنے پیر سے زیادہ محبت کرنے والے ہیں، اور پیر وہ ہوتا ہے جب پیر سے محبت کرنے والا مرید محبت کرتا ہے تو ہر مصیبت میں پیر اس کی مدد کرنے کے لیے تیار رہتا ہے. اسی تاریخ ہندوستان میں آپ دیکھیں گے دلی کی سرزمین پر حضرت خواجہ بختیار کاکی رحمت اللہ علیہ جب ان کی شہرت، ان کی عظمت، ان کی بلندی کا چراغ روشن ہوا تو کچھ لوگوں کے دلوں پر ان کی شہرت کو دیکھنے کے بعد پس مردگی آنے لگی.
सोचने लगे इनको दिल्ली से भगाना आसान नहीं है, लिहाजा ऐसी सूरत में कोई ऐसी चीज इख्तियार की जाए, हिकमत लगाई जाए कि खुद ही बख्तियार काकी दिल्ली छोड़कर चले जाएं। और वो हजरत बख्तियार काकी हैं, अल्तमिश बादशाह का जमाना है, बहुत प्यार करते हैं, बहुत मोहब्बत करते हैं। चुनांचे बनाए हुए मंसूबे के तहत एक फाहिशा औरत को रुपया पैसा देकर हजरत बख्तियार काकी रहमतुल्लाह अलैह की इज्जत व आबरू पर हमला करने के लिए तैयार किया। कैसे तैयार किया? दरबार लगा था, अल्तमिश बादशाह, वज़रा, अरकान सल्तनत, बड़े बड़े उमरा बैठे थे, दीनी गुफ्तगू फरमा ही रहे थे, तब तक के रोती चीखती हुई एक औरत आ जाती है। एक बादशाह वक्त, क्या आपके जमाने में किसी गरीब के इज्जत व आबरू की हिफाजत नहीं होगी? इतना कहना था, बादशाह ने आवाज दिया, ए औरत बता, तेरे इज्जत व आबरू पर हमला किसने किया ये तो बता दे। फौरन उसने इशारा किया सूफी साहब की तरफ, हजरत बख्तियार काकी की तरफ, कहा आपके इस सूफी साहब ने मेरे इज्जत व आबरू को लूट लिया है और मेरे पेट में एक बच्चा जन्म ले रहा है। इतना कहना था, सारे लोगों के कदमों के नीचे से जमीन सरकने लगती है, शर्म से सर झुक जाता है, हैरान और परेशान नजर आते हैं। हजरत बख्तियार काकी ने फौरन अपने आंखों से आंसू बहाते हुए अपना दिल हजरत ख्वाजा माइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी संजरी से लगा लेते हैं, ऐलान फरमाते हैं, ए मेरे ख्वाजा, तेरे खलीफा की इज्जत व आबरू की हिफाजत पर हमला कर दिया गया है, अब अजमेर पे रहने की जरूरत नहीं है, मेरी इज्जत को बचाने के लिए अब आपकी जरूरत है, आपकी जरूरत है। जैसे इतना कहा, अभी ये आंख खोले भी नहीं कि खरामा खरामा ख्वाजा माइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी संजरी तशरीफ ला रहे हैं। आते ही आवाज देते हैं, ए मेरे मुरीद और ए मेरे खलीफा, तुझे रोने की जरूरत नहीं, चीखने चिल्लाने की जरूरत नहीं, अरे तेरा पीर तेरे इज्जत की हिफाजत करने अजमेर से चलकर दिल्ली पहुंच चुका है। आवाज दिया है, औरत बता, तेरी इज्जत पर हमला किसने किया? जैसे इशारा किया, आपने एक छड़ी लेकर उसके पेट पर रखकर पूछ ही लिया है, बच्चा तू बता दे किसका बच्चा है। सुभान अल्लाह। जैसे इतना कहा, पेट में रहने वाला बच्चा बोल देता है, हुजूर आप सच्चे हैं, आपका खलीफा सच्चा है। सुभान अल्लाह। मेरे कहने का मकसद यह है, ए मुसलमानों, तुम अपने पीर से मोहब्बत करने का दावा तो करते हो, पहले अपने पीर को किसी मुसीबत के वक्त पुकार कर को देखो, तेरा पीर भी तेरी मदद करने के लिए हम वक्त तैयार रहता है। इसलिए पीर वही है जो अपने मुरीद की हिफाजत करने के लिए हम करम तैयार रहता है। लेकिन आज बड़े अफसोस की बात है, हमारे इस महफिल में दानिश्वरान भी मौजूद हैं और लोग भी मौजूद हैं और तरह तरह की बकवासें सुनते चले आ रहे हैं। और ये मेराज पाक की बात है, आ गई है बात तो आप सुन भी लीजिए। कुछ लोग कहते हैं आका को मेराज नहीं, जिस्मानी नहीं, रूहानी मेराज हासिल हुआ, लेकिन इसकी गुफ्तगू तो अभी आप हजरात सुनेंगे उलमाए अहले सुन्नत के ज़बाने। मैं कहूँगा, अरे मेरे आका को जिस्मानी हालात में एक मर्तबा नहीं 10 मर्तबा जिस्मानी हालात के साथ मेराज हासिल हुआ है। एक मर्तबा तो जिब्रील के जरिया सिदरा तक गए और सिदरा से लामका तक खुदा का दीदार करके वापस आए और 9 मर्तबा हजरत मूसा कलीमुल्लाह के दरबार से लौटकर खुदावंद कुद्दूस का दीदार करते नजर आते। कुछ लोग कहते हैं
کہ حضرت موسیٰ پر حضرت موسیٰ کا احسان نبی کے امتیوں پر ہو گیا. نبی کے امتیوں پر کی 9 مرتبہ واپس کر کے 45 وقت کی نماز کی تخفیف کروا دی. ارے میں کہتا ہوں موسیٰ علیہ السلام کا احسان نہیں بلکہ میرے آقا کا احسان حضرت موسیٰ کلیم اللہ پر ہو گیا. کیسے؟ کیسے؟ اس لیے کہ میرے آقا کو معراج حاصل ہوتا تھا خداوند قدوس کا دیدار کر کے، اور حضرت موسیٰ کلیم اللہ کو معراج حاصل ہوتا تھا مدینے کے تاجدار کے رخ انور کو دیکھ کر. اس لیے ساتھیوں میرے آقا مدینے کے تاجدار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو یہ دیکھ لیتے تو ان کو معراج حاصل ہوتا، اور میرے آقا خدا کو دیکھ لیتے تو خدا کا معراج نبی کو معراج حاصل ہو جاتا. اور ایک بات اور سن لیجئے، آقا کو معراج حاصل ہوا کیوں؟ میرے آقا کو معراج کیوں حاصل ہوا؟ اس لیے کہ جب کوئی آدمی کسی شہر میں جاتا ہے اجنبی ہوتا ہے، نہیں جانتا کہ فلاں چیز فلاں کہاں ہے کس جگہ ہے، پوچھنا پڑتا ہے. اور اگر ایک بار چلا گیا تو اب اس کو پوچھنے کی ضرورت نہیں، جہاں وہ چاہے دیکھا ایک بار تو پہنچ سکتا ہے. اللہ نے اپنے محبوب کو شب معراج میں اپنے پاس بلا کر ساری چیزوں کو دکھا دیا. اے محبوب دیکھ لو، ارے میدان محشر میں جب آپ کی امت پریشان نظر آئے تو اس کی مدد کرنے کے لیے آپ کو کوئی دقت محسوس نہ ہونے پائے. سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ. سبحان اللہ. تو اب آپ جان گئے. دوسری بات، بس آخری بات اور سن لیجئے کہ میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو جب معراج حاصل ہوا واپس آئے تو سب سے پہلے معراج کا انکار کرنے والا ابو جہل. سبحان اللہ. نعرہ لگا دیجئے. نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، تحفظ مسلک اعلی حضرت کانفرنس، زندہ باد، جشن معراج النبی، زندہ باد، حضرت علامہ مفتی معین الدین صاحب قبلہ ازہری، زندہ باد، شاعر اسلام جناب قمر نظامی صاحب قبلہ، زندہ باد، علماء اہل سنت، زندہ باد، عوام اہل اور سنت، آگے آ جائیں. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت. یا رسول اللہ. اور آگے آ جائیے، اور آگے آ جائیے. جو لوگ کھڑے ہو گئے ہیں آگے آ جائیں، اور 2 قدم آگے آ جائیے. سبحان اللہ. آگے بڑھائیے. یہ ماشاءاللہ بہت اچھے لگ رہے ہیں آپ. بس آخری بات میں بتاؤں گا. سب سے پہلے معراج کا انکار کرنے والا ابو جہل. لہذا میرے آقا کے جسمانی معراج کا انکار کرنے والا آج جو انکار کرتا ہے پتہ یہ چلا اسی کی اولاد اسی کی نسب سے تعلق رکھتے ہیں. سچ ہے. ہے نا؟ ہاں وہی خاندان ہے. چنانچہ جب میرے آقا نے کہا مجھے معراج حاصل ہوا، بیت المقدس پہنچا، آسمان 7 آسمان کے بعد عرش اعظم، سدرہ اللہ مکہ خدا تک پہنچا، جنت و دوزخ کی سیر کی، واپس آ گئے. اور کتنا دیر لگا؟ زنجیر بھی ہلتی رہی، بستر بھی رہا گرم. یکدم میں سر عرش گئے آئے محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم. لیکن اب کفار و مشرکین نے سوچا کہ ہم تو آسمان کے اوپر دیکھے نہیں، جنت و دوزخ کو دیکھے نہیں، عرش کو دیکھا نہیں، سدرہ کو دیکھا نہیں، ہاں بیت المقدس کو دیکھا ہے. اور آقا کہتے ہیں معراج میں سدرہ میں بیت المقدس پہنچا امامت کی. لہذا یہ بھی مجھے یقین ہے کہ آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم
یہ بیت المقدس کبھی نہیں گئے ہیں، لہذا اگر یہ رات میں گئے ہیں تو لاؤ ان کا امتحان لیا جائے۔ امتحان ٹھیک ہے، اب بیٹھ کے کفار و مشرکین میرے آقا کو بلا لیا، کہا آپ کو معراج حاصل ہوا؟ ہاں معراج حاصل ہوا، لیکن اگر آپ کو معراج حاصل ہوا تو بیت المقدس کے بارے میں آپ سوال کریں گے؟ آپ نے دیکھا ہے، آپ نے امامت کی ہے، آپ جانتے ہیں، لہذا سوال آپ سے کروں گا، آپ کو جواب دینا پڑے گا۔ انہوں نے کہا بہت اچھی بات، تو سوال کر۔ ادھر سوال کرنے کا ارادہ کر رہے تھے جب تک اللہ تعالیٰ نے حضرت جبریل امین کو حکم دے دیا، اے جبریل سدرہ پر بیٹھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ آج میرے محبوب سے سوال و جواب کرنے کے لیے کفار و مشرکین اکٹھا ہو گئے ہیں، لہذا میرے محبوب کے نگاہوں کے سامنے بیت المقدس کو رکھ دو تاکہ میرے محبوب سے وہ سوال کرتے جائیں اور میرا محبوب دیکھ دیکھ کر کے جواب دیتا نظر آئے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ چنانچہ وہ پوچھنے لگے تو کیا پوچھتے ہیں؟ اچھا بیت المقدس میں کتنے زینے، بیت المقدس میں کتنے کنگورے، کتنے تاک؟ حضرات رات میں کوئی تاک گننے نہیں جاتا، کوئی کنگورہ دیکھنے نہیں جاتا، ممبر گننے نہیں دیتے جاتا، لیکن وہ سوال کرتے جا رہے تھے اور مدینے کا تاجدار بیت المقدس کو دیکھ دیکھ کر کے وہ جواب دیتے جا رہے تھے۔ وہ ہے مدینے کے تاجدار سرور عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ساتھ، لہذا آج اس محفل میں بیٹھے ہو، شب بیداری کا معاملہ ہے، بیٹھے رہو گے، جتنی دیر آپ یہاں بیٹھو گے جاگو گے، یہ سب بیداری ہی میں آپ کا شمار ہوگا، عبادت میں شمار ہوگا، اور انشاءاللہ کوئی ادا پسند آ جائے گا تو ہمارا آپ کا سب کا بیڑا پار ہو جائے گا۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے مولا اسے قبول فرما لے، نوجوانوں کی محنت کو قبول فرمائے، اکشی والوں کی محبت کو قبول فرمائے، اور جو کچھ میں نے لب کشائی کی اگر مجھ سے جان یا انجان میں کوئی لغزش یا غلطی ہو گئی ہو، میں سب کو گواہ بنا کر سچے دل سے توبہ کرتا ہوں، میرے اس توبہ کو قبول فرما۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم۔